صاحب میں نے ایک بک میں پڑھا تھا زیادہ ہم بستری کرنے سے انسان نامرد ہو جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ تفصیل سے بتائیے۔ دیکھو، ہم بستری کرنے کے بعد دو غلطیاں انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ دو ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان واقعی نامردی کا شکار ہونے لگتا ہے، اور یہ دو غلطیاں اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں، ناسمجھی میں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ یہ جو ہم غلطی کر رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی اور اس کا بھگتان پھر بڑی خطرناک طریقے سے ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جیسے ہی وہ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے اور ہم بستری کرنے کے بعد وہ فوراً ہی بیوی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، فوراً ہی بیوی سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس غلطی سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اس معاملے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کچھ دن شادی کے گزر جاتے ہیں تو پھر اس کا جو انٹرسٹ بیوی میں ہوتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات نہیں رہتی ہے جو انسان کو شروع میں ہوتی ہے۔ تو جب انٹرسٹ بیوی میں کم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے قریب آیا اور اس نے اپنی خواہش کو پورا کیا اور فوراً وہ الگ ہو گیا، اور اسے یہ بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کی خواہش پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، جبکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس چیز کو ہر انسان کو، ہر شوہر کو اپنی بیوی کے تعلق سے اس بات کا خیال ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہماری بیوی کو ہم سے خوشی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو انسان خود بخود اپنے آپ کو دیکھتا ہے، باقی اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم بستری کے بعد فوراً ہٹنا، فوراً بیوی سے جدا ہونا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اچھا، یہ چیزیں جو میں آپ لوگوں کو مسئلے کھل کر بتاتا ہوں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ عجیب بات بتا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا شرم کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن میرے بھائی یہ ضروری مسئلے ہیں۔ اگر ان مسئلوں کو ہم نہیں سمجھیں گے تو انسان کہاں جا رہے ہیں؟ انگریزوں کو لوگ آئیڈیل ماڈل بنائے ہوئے ہیں، ویڈیوز دیکھ کر لوگ اپنی زندگیوں میں ان ویڈیوز کو دیکھ کر وہ کارنامے اپنی زندگیوں میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو خدارہ ایسی چیزوں سے بچیں، اور ظاہر ہے جبھی بچیں گے جب ہمیں صحیح بات معلوم ہوگی۔ اور یاد رکھو، انسان ایک مرتبہ جب اپنی اصلی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو دوبارہ اس کا فطرت پہ آنا بہت مشکل پڑتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ انسان فطرت سے ہٹ گیا نا اور اس نے دوسرے طریقوں سے ہم بستری کرنا شروع کر دی، انگریزوں کے بتائے ہوئے ویڈیوز دیکھ کر، اور یا کسی اور طریقے سے اگر اس نے اس طرح سے ہم بستری غلط طریقوں سے کرنا شروع کر دی، تو پھر اس کا فطرت پہ آنا دوبارہ پلٹ کے بہت مشکل پڑ جاتا ہے، اور پھر انسان کو جو اصل جو طریقے ہیں اس میں پھر اسے لذت ہی نہیں ملتی ہے۔ پھر جیسے یہ نا کہ انسان گناہ کی لت لگ جائے تو پھر اس کو گناہ ہی میں لذت ملتی ہے۔ انسان، ہر شرابی جو شراب پیتا ہے کیا سمجھ کے پیتا ہے کہ یار بہت بری چیز ہے، منہ بنا کے پیے گا، اسے پتہ ہے کہ بہت غلط چیز ہے، بہت بری چیز ہے، لیکن اس کے بعد اسے چونکہ لذت لگ چکی ہے اور اس کا عادی بن چکا ہے تو اسے اسی میں پھر مزہ مل رہا ہوتا ہے، شراب میں۔ تو اسی طرح سے اگر ہماری زندگیوں میں کچھ جو یہ ازواجدگی زندگی ہے اس میں غلط طریقے آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمیں بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو پہلی اس غلطی سے بچیں کہ بیوی سے فوراً علیحدہ نہ ہو۔ دوسری یہ غلطی کہ اسی وقت فوراً فی الفور اٹھ کر غسل کرنے یا استنجا کرنے سے، حالانکہ ہم بستری کے بعد دوبارہ اگر کوئی انسان ہوتا ہے کہ ایک رات میں اس نے 2 مرتبہ ہم بستری کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر 2 مرتبہ اسے ہم بستری کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان 1 مرتبہ ہم بستر ہو بیوی کے ساتھ، پھر اس کے بعد غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ بیوی سے ہم بستری کرے۔ لیکن اگر نہیں کر پا رہا ہے غسل یا نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اس کو جو نجاست لگی ہوئی ہے، جو گندگی لگی ہوئی ہے فرسٹ بار بیوی سے ہم بستر ہونے کی وجہ سے، اس کو اچھے سے صاف کر لے، یعنی استنجا وغیرہ کرے اور پیشاب کر لے اور اچھے سے اس کو صاف کر لے اور وضو کر لے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب انسان ناپاک ہو گیا ہے پہلی بار ہم بستری کر کے، تو پھر وہ دوبارہ وضو کرنے کا کیا مطلب رہ گیا؟ دیکھو، یہ جو وضو ہوتا ہے یہ وضو کوئی نماز والا نہیں ہوتا ہے، یہ وضو ایسے ہی انسان چونکہ بہت سارے جراثیم اور بہت ساری ایسی چیزیں اور انوالو ہو جاتی ہیں، اور چونکہ جو گندگی میں ہوتی ہیں تو اس گندگی کو زائل کرنے کی وجہ سے جب انسان وضو کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گندگی انسان سے ختم ہو جائے گی۔ وہ گندگی کیا؟ جراثیم ہوتے ہیں، اور ان جراثیم کو الگ ہٹانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان وضو کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اس نے استنجا کر لیا، اب استنجے سے اپنی شرمگاہ کو اچھے سے اس نے صاف کر لیا، جو نجاست تھی اس کو صاف کی۔ اب وضو کرے گا تو اس کے ہاتھ بھی دھل جائیں گے، ناک میں پانی جائے گا تو اس ناک بھی صاف ہو جائے گی، چہرہ بھی صاف ہو جائے گا،
وغیرہ وغیرہ، اس کو ایک پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. اس وجہ سے کم انسان کو وضو کر لے، دوبارہ پھر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے. 2 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کے اندر کیپیسٹی ہو بھائی، اس پر کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ آپ کتنی مرتبہ کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی مرتبہ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بیوی کو زیادہ پریشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ دھیان رکھیں کہ بیوی ہماری اس سے پریشانی میں زیادہ مبتلا نہ ہو. اگر اس کا دل نہیں ہے تو کمپرومائز انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے. تو پہلی غلطی ہے کہ بیوی سے فوراً علیحدہ ہو جانا اور فوراً اٹھ کر غسل کرنا. ان 2 غلطیوں سے انسان کو واقعی بچنا چاہیے، ورنہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر ایک حرارت موجود ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب انسان جا کر نہائے گا، غسل کرے گا یا پانی وغیرہ سے فوراً عضو کو دھوئے گا اور شرمگاہ کو صاف کرے گا، پانی ڈالے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حرارت جو ہوگی وہ پانی کی وجہ سے اس کی حرارت کم ہونا شروع ہو جائے گی، ختم ہونے لگے گی. تو اس لیے انسان جب پوری طرح سے مطمئن ہو جائے تو مطمئن ہونے کے بعد 20 منٹ بعد، 25 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد وہ پھر اٹھ کر پھر نہائے دھوئے غسل کرے. ہاں اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ بھائی اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو پھر تو انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ دین کو ہی مقدم رکھنا پڑے گا اپنے ہر مسئلے پر. اور میں یہی کہوں گا کہ وقت دیکھ کر کریں. بھائی ضروری کیا ہے کہ آپ ایسے وقتوں میں کریں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ضروری مسائل ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ شرم محسوس نہ کریں کہ یہ کیسے مسئلے ہیں. یہ مسئلے ہیں، اگر انسان کو ہر ایک مسئلے کا پتہ ہوگا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو انگریزوں کو جو فالو کر رہا ہے نا انسان، یہ چیز بھی اس سے ختم ہو جائے گی. تو وہ پوری طرح سے پھر اسلام کا فالوور انشاءاللہ بن جائے گا.